الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، میرے نوجوان ساتھیوں، آج اب حضرات کے سامنے سورہ عصر کی تفسیر پیش کی جائے گی۔ سورہ عصر قرآن کریم کی دوسری سب سے چھوٹی سورت ہے۔ پہلی چھوٹی سورت انا اعطیناک الکوثر اور دوسری سب سے چھوٹی سورت والعصر، لیکن بتاتے ہیں کہ یہ سورت گرچہ چھوٹی ہو لیکن اپنے مضامین کے اعتبار سے یہ سورت بہت عظیم ہے، بہت بڑی ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر کوئی آدمی یا لوگ اس سورت کے اندر غور و فکر کر لیں تو اس کی زندگی کو درست کرنے کے لیے بس یہی ایک سورت کافی ہے۔ حضرت عبید اللہ ابن حسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے جب دو آدمی آپس میں ایک دوسرے سے ملتے تو تب تک جدا نہیں ہوتے تھے جب تک ایک دوسرے کو سورہ عصر پڑھ کر سنا نہ دے۔ مطلب یہ ہے کہ اس سورت میں ایک نصیحت ہے، بہت قیمتی نصیحتیں ہیں اور بہت قیمتی باتیں ہیں۔ ملاقات جب ختم ہوتی تو مصافحہ کرنے سے پہلے یہ سورت ضرور پڑھتے، تو یہ اس سورت کی عظمت ہے، اس سورت کی فضیلت ہے۔ اس سورت کا ایک شان نزول ہے، شان ورود ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے تفسیر فتح العزیز کے اندر لکھتے ہیں، ایک آدمی تھا کلب ابن اسید، اس کی کنیت ابو الاسدین ہے۔ یہ زمانہ جاہلیت میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا دوست تھا۔ خیر، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لے آئے تو ایک موقع پر ان سے ملاقات ہوئی، اس کی زمانہ جاہلیت کے دوست کی حضرت ابو بکر سے ملاقات ہوئی، آمنا سامنا ہوا تو کلب ابن اسید نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ ابو بکر تم کتنے عقل مند آدمی تھے، اپنی ہوشیاری اور اپنی عقل مندی اور اپنی دانائی کی وجہ سے تم تجارت میں کتنا نفع حاصل کرتے تھے، تم نے یہ کیا کیا؟ تم نے اسلام قبول کیوں کیا؟ لات و عزا جو کہ بت ہے، ہمارے آباء و اجداد کے بتوں کو اور ان کی روایت کو آپ نے توڑ کر آپ گویا کہ بہت بڑے خسارے میں مبتلا ہو گئے، ایسا حضرت ابو بکر سے کہا۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت اس کو جواب دیا کہ جو آدمی حق قبول کرتا ہے وہ کبھی محروم نہیں ہوتا ہے، کبھی خسارے میں نہیں رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی گفتگو کو اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی
اس خوبی کو، ان کے اس جواب کی خوبی کو بیان کرنے کے لیے اور ان کی بات کو مؤکد کرنے کے لیے، تاکید کرنے کے لیے اللہ نے یہ سورت نازل فرمائی، اور اس میں زمانے کی قسم کھا کر فرمایا گیا ہے کہ انسان سب کے سب خسارے میں ہے الا ایک۔ آگے سلسلہ وار تذکرہ کریں گے۔ سب سے پہلے آپ ترجمہ سن لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں فرماتا ہے والعصر، زمانے کی قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، کے یقیناً انسان بڑے خسارے میں، بڑے گھاٹے میں، ٹوٹے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسروں کو حق کی بات کی اور صبر کی تلقین کی اور صبر کی تعلیم دی، صبر کی تاکید کی۔ آپ حضرات نے ترجمہ سنا، شان نزول بھی سنا۔ اب سب سے پہلے آیت سمجھیے، والعصر، اللہ زمانے کی قسم کھا کر یہ بات بیان فرما رہے ہیں۔ سب سے پہلے یہ سمجھیے کہ انسان ایک قسم کھائے اور اللہ ایک قسم کھائے، دونوں میں بہت بڑا ڈیفرنٹ ہے، فرق ہے۔ انسان قسمیں کھاتا ہے کیوں؟ تاکہ مخاطب کو، سامنے والوں کو بتائے کہ بھی میری بات میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ تم نہ مانو، سامنے والوں کو اپنی بات کی پختگی کو منوانے کے لیے وہ قسمیں کھاتا ہے۔ لیکن اللہ یہاں قسم کھا رہا ہے تو اللہ کو یہاں اپنی بات منوانے کے لیے کہ میری بات سچی ہے، اس لیے میں قسم کھا رہا ہوں، قسم کھا کر یہ بات کہتا ہوں۔ اللہ کو اپنی بات کی سچائی اور صداقت کو ظاہر کرنے کے لیے قسمیں کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو انسان ایسا کرتے ہیں کہ انسان پر آدمی بھروسہ نہ کرے تو انسان اپنی بات کی سچائی کو اور صداقت کو ظاہر کرنے کے لیے قسمیں کھاتا ہے کہ بھی اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں۔ یہ اللہ کو ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ خود قرآن کریم میں فرماتا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے زیادہ سچا کوئی ہو سکتا ہے؟ اللہ سے زیادہ سچی بات کسی کی نہیں ہو سکتی، لہذا اللہ قسم کیوں کھائے؟ تو یہاں اللہ جو قسمیں کھا رہا ہے بار بار قرآن کریم میں، کہیں زمانے کی قسم کھائی گئی، کہیں مکہ کی قسم کھائی گئی، کہیں قیامت کی قسم کھائی گئی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جس چیز کی قسم کھائی جا رہی ہے وہ چیز شاہد ہے، گواہ ہے اور دلیل ہے ما بعد کے مضمون پر۔ جس چیز پر قسم کھائی جا رہی ہے اس کے لیے یہ قسم، اگر آپ اس کی حقیقت میں غور کرو، زمانے کی قسم کھائی ہے، زمانے میں غور کرو، قیامت کی قسم کھائی ہے، قیامت کے احوال میں غور کرو، مکہ کی قسم کھائی، مکہ کی حقیقت میں غور کرو، تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ما بعد کا جو مضمون ہے اس کی سچائی کا آپ کو اندازہ ہوگا۔ اسی مثال کو لے لو، یہاں اللہ نے زمانے کی قسم کھائی، تو زمانے کے احوال میں، زمانے کی حقیقت میں آپ غور کرو تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ جس چیز پر قسم کھائی ہے کہ سارے کے سارے انسان ٹوٹے میں ہیں، خسارے میں ہیں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ یہاں اللہ کوئی اپنی بات منوا نہیں رہے، ایسا نہیں ہے کہ بندے مان نہیں رہے اور اللہ کو یہ ہے کہ یہ مانیں گے نہیں، اگر میں قسم کھاؤں گا تو ہی مانیں گے، بلکہ اللہ ما بعد کے مضمون کی سچائی اور صداقت یہ یقینی ہے، اس کے لیے زمانے کو دلیل بنا کر پیش کر رہے ہیں، اس لیے قسم کھا رہے ہیں کہ زمانہ اس بات کی دلیل ہے کہ انسان خسارے میں۔ اچھا بھائی، انسان سارے کے سارے ٹوٹے میں کیوں ہے، خسارے میں کیوں ہے؟ تو فرمایا گیا کہ انسان جو ہے وہ دنیا میں آخرت کی تجارت کرنے آیا ہے، دنیا بنانے نہیں آیا، آخرت کی تجارت بنانے آیا ہے، تجارت کرنے آیا ہے، جس کو قرآن کریم اپنے الفاظ میں یوں بیان کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا
ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، اے ایمان والوں میں تمہیں تجارت بتاؤں، تمہاری رہنمائی ایسی تجارت کی طرف کروں جو تمہیں عذاب علیم سے، دردناک عذاب سے نجات دے۔ پتہ چلا کہ دنیا کی ساری چیزیں اور دنیا میں رہتے ہوئے سارے عمل ہمارے کیا ہیں؟ تجارت ہے۔ تجارت سے اس کو تعبیر کیا گیا۔ ایک اور آیت کے اندر اللہ نے فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے انسان کی جانوں کو، مالوں کو جنت کے عوض خرید لیا ہے، گویا جنت قیمت مقرر کی ہے۔ یہاں پر بھی انسان کی زندگی کو، انسان کے جان کو، مال کو تجارت سے تعبیر کیا ہے۔ ایک اور حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل الناس یغدو فبائع نفسه فمعتقها او موبقها، کہ انسان جب صبح کو نکلتا ہے، انسان جب صبح کو نکلتا ہے تو وہ اپنی جان کا سودا کر کے نکلتا ہے، یا تو وہ اپنی جان کو بچا کر آتا ہے، آزاد کر کے آتا ہے، یا پھر جان کو ہلاک کر کے آتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انسان صبح دن میں نکلے اور اچھے عمل کرے اور اللہ کے احکام کو بجا لائے، نیک کام کرے، تو پھر وہ اپنے آپ کو بچا لیتا ہے اس دن میں جہنم کی آگ سے۔ لیکن اگر اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کرے اور معمور بھی جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا گیا ان کو بجا نہ لاوے اور ممنوع کام، گناہ کے کام کرے، تو پھر وہ انسان نے اپنے آپ کو ہلاک کر دیا۔ خیر، بتایا گیا ان آیتوں کے اندر کہ انسان کی زندگی ایک تجارت ہے۔ اچھا بھئی تجارت ہے تو تجارت کے لیے تو سرمایہ چاہیے، ہر تجارت کے لیے کوئی نہ کوئی سرمایہ، کوئی نہ کوئی کیپٹل اور پونجی ہوتی ہے جس سے آدمی سرمایہ کرتا ہے۔ آدمی دنیا کے اندر سرمایہ کے ذریعے محنت کرتا ہے، کماتا ہے، مال و دولت کے ذریعے دھندے کو آگے بڑھاتا ہے، کاروبار میں ترقی کرتا ہے، اسی طریقے سے سرمایہ میں بھی بڑھوتری ہوتی ہے۔ لیکن اللہ نے انسانوں کو زندگی کے طور پر جو تجارت دی ہے اس کا سرمایہ کیا ہے؟ دنیا میں جو تجارت کے لیے بھیجا ہے اس کا سرمایہ کیا ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ بھئی دنیا میں سرمایہ ہی، زندگی ہی تمہارا سرمایہ ہے، اور یہ ایک ایسا سرمایہ ہے جو گھٹتا ہی رہتا ہے۔ آپ جتنی محنت کرو یہ بڑھے گا نہیں، آپ اعمال اچھے کرو برے کرو، یہ زندگی کٹتی جائے گی، ختم ہوتی جائے گی، کم ہوتی جائے گی۔ عقل مند انسان وہ ہے جو اس زندگی سے فائدہ اٹھا لے اور اپنے لمحات کو اور اپنے سیکنڈوں کو، اپنی منٹوں کو نیک کاموں میں صرف کرے، اس لیے کہ یہ سرمایہ دھیرے دھیرے ختم ہوتا جا رہا ہے، گھٹتا جا رہا ہے، گھٹتا جا رہا ہے، یہاں تک کہ ایک دن موت واقع ہو جائے گی۔ خیر، یہاں پر فرمایا گیا کہ سارے کے سارے انسان ٹوٹے میں ہیں، خسارے میں ہیں۔ کیسے خسارے میں ہیں؟ وہ آپ کو میں سمجھاؤں کہ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سرمایہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک منجمد سرمایہ اور ایک ہے سیال، بہنے والا سرمایہ۔ منجمد سرمایہ کیا ہے؟ آپ کے پاس 1,00,000 روپے 2,00,000 روپے رکھے ہوئے تیجوری کے اندر، وہ رکھے ہوئے آپ استعمال ہی نہیں کر رہے تو وہ منجمد ہے، پڑے ہوئے۔ آپ 1 مہینے کے بعد، 1 سال کے بعد، 2 سال کے بعد جب آپ کا دل چاہے گا آپ تیجوری میں سے اٹھائیں گے، تب جا کر آپ استعمال کریں گے تو استعمال ہوں گے، ورنہ تو وہ منجمد ہے، رکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ ہے منجمد سرمایہ۔ اور ایک ہے سیال سرمایہ، بہنے والا سرمایہ، ایسا سرمایہ کہ آپ نے بر موقع اسی وقت موقع کا لابھ اٹھا لیا، فائدہ اٹھا لیا، تب تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ سرمایہ دھیرے دھیرے ضائع ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اس کو آپ ایک مثال سے سمجھو، ایک بزرگ بازار سے گزرے، ایک بزرگ بازار سے گزرے، انہوں نے دیکھا کہ ایک بھائی برف بیچ رہا ہے اور وہ آواز لگا رہا ہے کہ کوئی مجھ سے یہ چیز لے لو، اس آدمی سے یہ چیز لے لو جس کی یہ چیز ختم ہوتی ہی جا رہی ہے۔ برف بھئی پگھلتا ہے کہ نہیں پگھلتا؟
اگر وہ برف والا آدمی، برف بیچنے والا آدمی جلدی سے چلا چلا کر آواز لگا کر لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر کے اگر اس نے وہ چیز برف جلدی بیچ دیا تب تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ذرا تاخیر ہوئی اور ذرا سستی برتی، کاہلی برتی تو وہ برف پگھل جائے گا، پانی ہو جائے گا، اس کا سرمایہ ضائع ہو جائے گا۔ ہماری زندگی کی مثال اور ہمارے اس زندگی کا جو سرمایہ اللہ نے تجارت کے لیے دیا ہے اس کی مثال کچھ ویسی ہی سے ہے۔ اگر ہم نے اس کو صحیح طریقے پر استعمال نہیں کیا، اگر ہم نے دنیا کی زندگی میں اللہ کے احکام کو، شریعت کے احکام کو نہیں بجا لائے، نافرمانی کرتے رہے تو یہ سرمایہ دھیرے دھیرے ختم ہو جائے گا۔ اگر اچھے کاموں میں استعمال نہیں کیا تو نقصان ہو یا نہ ہو، کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ یہ نقصان تو ضرور ہوگا کہ آپ آخرت کے جس نفع کو حاصل کر سکتے تھے وہ نفع آپ کو حاصل نہیں ہوا۔ اور اگر خدا نہ خواستہ اس دنیا کی زندگی میں اگر ہم نے گناہ کیے، اللہ کی نافرمانی کی، معصیت کی تو ڈبل نقصان ہو جائے گا۔ اس لیے اپنی زندگی کے قیمتی لمحات کو غنیمت جانو۔ اس اعتبار سے فرمایا گیا ہے کہ ہر انسان ٹوٹے میں ہے، خسارے میں۔ ہر انسان ٹوٹے میں ہے کہ کوئی بھی انسان ہو وہ اپنی زندگی کا جائزہ لے کہ میری زندگی کا ایک سیکنڈ، ایک لمحہ کیا اللہ کی نافرمانی کے ساتھ گزرتا ہے کہ اللہ کی فرما برداری کے ساتھ گزرتا ہے۔ اگر اللہ کی نافرمانی میں ہمارے لمحات گزر رہے ہیں تو ہم ٹوٹے میں ہیں کہ نہیں؟ تو پھر اللہ کا فرمان سچ ہوا، ان الانسان لفی خسر، کے سارے انسان ٹوٹے میں ہیں۔ اچھا، ہمارے بزرگوں کے احوال پڑھتے ہیں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ وہ کس قدر وقت کے پابند تھے اور ایک ایک سیکنڈ اور ایک ایک لمحے کی کس قدردانی کرنے والے تھے، ضائع نہیں کرتے تھے۔ شیخ علی جرجانی رحمۃ اللہ علیہ، فضائل کی کتابوں میں آپ نے سنا ہوگا، بہت بڑے بزرگ ہیں، وہ روٹی کے بجائے ستو کھایا کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ بزرگ صاحب آپ روٹی کیوں نہیں کھاتے، ستو کیوں پھاکتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ روٹی کھانے میں دیر لگتی ہے، چبانے میں ٹائم لگتا ہے، اس لیے میں ستو پھانک لیتا ہوں اتنی دیر میں جتنی دیر میں میں روٹی کھاؤں، اس کے بجائے اگر ستو پھانکوں تو میں 70 یعنی 70 مرتبہ میں سبحان اللہ سے فائدہ اٹھا لیتا ہوں۔ اس لیے انہوں نے 40 سال تک بتایا کہ روٹی ہی نہیں کھائی، ستو پھانکتے رہے۔ میرے بھائیوں، روٹی یہ غذا ضرورت کی چیز ہے۔ آدمی سوچو کتنا بڑا اللہ والا ہوگا کہ وہ بھوک اور روٹی کھانے پینے کے ٹائم کو کٹنگ کر کے سبحان اللہ پڑھتا ہے اور اللہ کا ذکر کرتا ہے، تسبیح میں مصروف رہتا ہے، تو اس کے بارے میں یہ کیسے سوچا جا سکتا ہے کہ وہ اپنے دوسرے اوقات کو ضائع کرنے والا ہوگا؟ بالکل وہ وقت کے قدردان تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ زندگی کے لمحات کو، زندگی کے سیکنڈوں کو اگر ہم نے اللہ کی نافرمانی میں گزار دیا اور اللہ کی اطاعت میں نہیں گزارا تو ہم بہت بڑے گھاٹے میں چلے جائیں گے۔ ان الانسان لفی خسر۔ اور دوسری طرف امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بہت احسان ماننا چاہیے کہ اللہ ایک نیکی کرنے پر 10 گنا ثواب دیتے ہیں، کم سے کم درجہ ہے، اور بڑھاتے بڑھاتے 700 گنا تک پہنچ جاتا ہے۔ اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو تو اضعافا مضاعفہ، کوئی لمٹ ہی نہیں ہے ثواب دینے کی، کوئی انتہا نہیں۔ یہ اللہ، میرا اللہ اور آپ کا اللہ اتنا کریم ہے، اتنا سخی ہے کہ انسان، ایک ایمان والے کو ایک نیکی کرنے پر پتہ نہیں کتنا کتنا ثواب دیتے ہیں۔ لیکن پھر بھی میرے بھائیوں بزرگوں، ہماری کمی کوتاہی کہ ہم اپنے قیمتی اوقات کو گناہوں میں گزار دیتے ہیں، نیکیوں میں صرف نہیں کرتے۔ آخرت میں حساب ہوگا، آخرت میں لالے پڑ جائیں گے اگر ہمارے پاس نیکیاں نہیں ہوگی اور گناہوں کے انبار ہوں گے۔ اس لیے فرمایا گیا ان الانسان لفی خسر، کہ یقیناً کوئی شک نہیں ہے اس میں کہ انسان سارے کے سارے ٹوٹے میں ہیں۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جن کے اندر 4 صفات ہیں وہ ٹوٹے میں نہیں ہیں۔ کون؟ ایمان والے،
اور ایمان والے ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ کرنے والے ہوں، مطلب یہ کہ انہوں نے ایمان اور عمل صالح کے ذریعے سے اپنے آپ کو کامل بنا دیا، اپنے اندر کمال کا درجہ پیدا کر دیا، تو وہ کامل ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا گیا کہ وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْا بِالصَّبْرِ، اپنے کمال پر اور اپنے ایمان والے ہونے پر اور اعمال صالحہ کے اہتمام کرنے پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ حق کی دعوت لوگوں کو دیتے رہے، بھلائیوں کا حکم کرتے رہے، اور صبر یعنی گناہوں سے بچنے کی لوگوں کو تاکید کرتے رہے، تو پھر وہ لوگ گھاٹے میں نہیں ہیں۔ پتہ چلا کہ صرف اپنے آپ کو کامل بنا لینا اور صرف اپنے آپ کو ایمان اور اعمال صالحہ کا اہتمام کرنے والا بنا لینا اور پھر یہ سمجھ لینا کہ میں کامیاب ہو گیا، یہ کافی نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ آپ کو پورے طور پر کامیاب ہونا ہے اور گھاٹے میں مبتلا نہیں ہونا ہے، خسارے میں مبتلا نہیں ہونا ہے، تو اپنے کو کامل بناؤ، خود بھی کامل بنو، لیکن ساتھ ساتھ میں دوسروں کو کامل بنانے کی فکر کرو اور اس کی محنت کرو۔ لوگوں کو بھی بھلائی کا حکم دو، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرو، اور گناہوں سے بچنے کی تاکید بھی کرو، منہیات سے روکو اور کرنے والے کام کرو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ تو پتہ چلا کہ کامیابی اور گھاٹے سے بچنے کے لیے صرف اپنی فکر کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اپنے دوسروں کو بھی فکر کرنا ضروری ہے۔ اچھا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے ایک بات یاد آئی، فضائل تبلیغ میں آپ نے پڑھا ہوگا، ایک حدیث ہے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ ومن لم یستطع فبلسانہ ومن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ اگر آپ کسی کو برائی کرتے ہوئے دیکھو تو اپنے ہاتھ سے روکو، اگر آپ کی استطاعت ہے تو اپنے ہاتھ سے روکو، اگر آپ ہاتھ سے نہیں روک سکتے ہو تو زبان سے روکو، زبان سے بھی نہیں روک سکتے ہو تو دل کے اندر کم سے کم برا سمجھو، یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ اچھا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ بہت اونچا کام ہے۔ بتانا مجھے یہ ہے کہ برائی سے روکنے کے لیے اگر آپ کے پاس ہاتھ چلانے کی طاقت ہے تو ہاتھ کا استعمال کرو، لیکن کوئی بھی ایرا گیرا نتھو ہاتھ کا استعمال کرنے لگے تو پھر اس کو الٹا نقصان ہوگا۔ اس لیے وضاحت ضروری ہے، کون ہاتھ کا استعمال کرے؟ جو صاحب مملکت ہے، اہل سلطنت ہے، اہل حکومت ہے، اگر وہ لوگ معاشرے کے اندر برائیاں دیکھ رہے ہیں کہ رواج پا رہی ہیں تو وہ اپنی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے ان کو روکے، ان کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا ہے۔ لیکن اگر میرا اور تمہارے جیسا آدمی اگر ہاتھ چلانے جائے اور ڈنڈا لے کر جائے کہ بھئی یہ برائیاں ختم کرو، تو پھر ہمارے لالے پڑ جائیں گے، ہم مصیبت کے اندر مبتلا ہو جائیں گے۔ لہذا ہر جگہ پہ ہاتھ نہیں، اسی طرح ہاتھ سے روکنے والا ہونا اور سلطنت کا مالک ہونا، اس کی مختلف شکلیں ہیں۔ ہم کسی حکومت کے، کسی گاؤں کے، کسی شہر، کسی ملک کے حاکم نہیں ہیں، لیکن اپنے گھر کے تو حاکم ہیں۔ میں شوہر ہوں تو میرا راج میری بیوی پر، میری اولاد پر تو چلتا ہے۔ لہذا اگر ہماری بیوی، ہماری اولاد اگر کوئی برا کام کرتی ہے تو ہم اس کو اپنے ہاتھ سے روکیں، اس لیے کہ ہم اس کے تو مالک ہیں، یہاں تو ہماری سلطنت ہے، لہذا یہاں ہم اپنے ہاتھ کا استعمال کریں۔ لیکن ہاں، جہاں ہاتھ کا استعمال کرنا مناسب نہ ہو، اپنی ذات کو اذیت پہنچنے کا اندیشہ ہو، تو پھر زبان کا استعمال کرو، کہ زبان سے اس کو کہو، اس کو سمجھاؤ کہ بھائی یہ کام برا ہے، اس کو مت کرو، اور اگر اچھا کام ہو تو اس کی ترغیب دو، اپنی زبان کا استعمال کرو۔ لیکن اگر زبان بھی استعمال نہیں کر سکتے ہو کہ کہیں زبان کھولنے گئے تو الٹا وہ ہمیں تکلیف پہنچائے گا، تو پھر آخری درجہ یہ ہے کہ کم سے کم دل میں اس کام کو برا سمجھو۔ یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ خیر،
اس صورت کے اندر بتایا گیا، زمانے کی قسم کھا کر کے سارے انسان ٹوٹے میں ہیں، سوائے یہ کہ یہ 4 صفات جس کے اندر ہوں، خود بھی ایمان والا ہو، عمل صالح کرنے والا ہو، یعنی اپنے آپ کو کامل جس نے بنایا ہو، اور جو دوسروں کو کمال پہنچانے کا اور دوسروں کو کامل بنانے کی فکر میں، محنت میں لگا ہوا ہو کہ کیسے میرا بھائی، کیسے میرے ابا، کیسے میرے دوست احباب سب دین کے اندر جڑ جاویں اور وہ بھی ایمان والے بن جاویں، کامل ایمان والے بن جائے اور اعمال کے اندر داخل ہو جاویں، ان کی بھی آخرت سنور جائے، تو تب جا کر ہم گھاٹے میں نہیں ہیں۔ اگر اپنی اپنی فکر کی ہے تو میرے بھائیو ہم گھاٹے میں ہیں، ہم خسارے میں ہیں، یہ قرآن کہتا ہے۔ تو یہ سورہ عصر کی تفسیر آپ حضرات کے سامنے مکمل ہوئی، اور اسی کے ساتھ جو سلسلہ ہم نے درس قرآن کا رمضان مہینے میں شروع کیا تھا، بحمد اللہ، اللہ کے احسان سے، اللہ کے کرم سے اور اللہ کے فضل سے یہ مکمل ہوا۔ اللہ تعالی ہمارے اس درس قرآن سننے کو، سنانے کو خوب شرف قبولیت سے نوازے، اور آخرت کے اندر مجھے بھی اور آپ حضرات کو نعم البدل عطا فرمائے، خوب بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ یہ آپ حضرات کے تعاون کے بغیر، آپ حضرات کی مدد کے بغیر ممکن نہ ہو سکتا تھا۔ آپ حضرات نے بڑی دلچسپی دکھائی، آپ کو، یہاں کے محلے والے کو اور یہاں کے نوجوان ساتھیوں جن کی فکروں کے نتیجے میں یہ درس قرآن منعقد ہوا، ان کو اللہ خوب دین اور دنیا کے اندر خوب ترقیات سے نوازے، اور ہمارا یہ عمل، ہمارا یہ کام پورے گاؤں میں، پوری سوسائٹیوں میں، ہر مسجد میں، ہر اللہ کے گھر میں درس قرآن چالو ہونے کا، شروع ہونے کا سبب اور ذریعہ بنے۔ ایسی اللہ سے خوب دعائیں کرے اور اللہ سے اپنی آخرت، اپنی دعا، اپنی دنیا دونوں سنورے، اس کے لیے بھی اللہ سے خوب دعائیں کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ صدق اللہ العظیم۔